بھائی یار برا محسوس مت کرنا، مگر تیری دھلائی پکی ہے۔ ایک طرف بڑی سرکار ہے اور دوسری طرف بھابھی، آکاشا نے چڑھاتے ہوئے جواب دیا۔ تبھی یوشے کا موبائل بجنے لگا۔ ادن ماما کیسی ہیں آپ؟ یوشے نے آکاشا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں تو ٹھیک ہوں، تم اپنی سناؤ کیسے ہو؟ ادن نے ہمیشہ کی طرح دوستانہ لہجے میں جواب دیا۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ یوشے کے جواب میں اطمینان واضح تھا۔ خوش ہو؟ ادن کے پوچھنے پر یوشے کھلکھلا کر ہنس دیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ یوشے نے پوچھا۔ مجھے تو میرا بیٹا بہت خوش لگ رہا ہے۔ ادن کی پیشن گوئی پر یوشے نے سر ہلایا۔ ایک بات ہے چھوٹی ماما، آپ کی آبزرویشن بہت زبردست ہے، یوشے نے کہا۔ آخر ماں کس کی ہوں؟ خیر یہ بتاؤ کہ میرا نالائق کدھر ہے؟ اسے آج یاد سے رخصت کر دینا، اور اگر ہو سکے تو خود بھی ان کے ساتھ آ جانا۔ ادن کی بات پر پاس کھڑے آکاشا نے منہ بنایا۔ یہ لوگ تو آج فارغ ہوتے ہی اسلام آباد کے لیے نکل پڑیں گے، مگر میرا آنا فی الحال کافی مشکل ہے۔ پھر بھی صرف آپ کے لیے پوری کوشش کروں گا، یوشے نے ادن کو تسلی دی اور فون بند کر دیا۔ بھائی یار ویسے آپ کو سیاست دان ہی ہونا چاہیے، کیا گولیاں دیتے ہیں؟ آکاشا کے ریمارکس یوشے کو سخت برے لگے۔ یہ گولیاں دینا خاصا برا لفظ ہے، یوشے نے ناگواری سے کہا۔ ہمارے ہاں جو شخص اچھے طریقے سے جھوٹ بولتا ہے اسے گولیاں دینا ہی کہتے ہیں، آکاشا نے فوراً وضاحت دی۔ میں نے جھوٹ نہیں بولا، میں کوشش کروں گا کہ تم لوگوں کے ساتھ جا سکوں، مگر شاید بڑی سرکار اجازت نہ دیں، یوشے نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ کون سی بڑی سرکار؟ جو کل آئی ہیں یا جو پہلے سے حویلی میں موجود ہیں؟ کیونکہ آپ کی تو اب دو بڑی سرکار ہیں، آکاشا نے آنکھ ماری۔ کاش، تو کیوں چاہتا ہے کہ میں تیری کوئی نہ کوئی ہڈی توڑ دوں؟ یوشے نے آکاشا کو بازو سے مڑوڑا تو وہ چیخ پڑا۔ ماہم اپنے نوٹس بنانے میں مصروف تھی جب اسے کھڑکی کے بچنے کا احساس ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر دیکھتی، آکاشا نے کھڑکی کے ذریعے اندر چھلانگ لگائی۔ پتہ نہیں یہ کھڑکی ایجاد کرنے والا دمے کا مریض تھا، چور تھا یا کوئی عاشق تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا مگر مجھے اس سے اچانک شدید محبت ہو گئی ہے، آکاشا نے اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے کہا۔ تم اس طرح میرے کمرے میں، کیا ضرورت تھی ایسے آنے کی؟ ماہم نے بند دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے آکاشا سے پوچھا۔ ظاہری سی بات ہے، جب تم سیدھے راستے سے نہیں آنے دو گی تو کھڑکی سے ہی آؤں گا نا۔ آکاشا اب چلتے ہوئے اس کے قریب آ گیا تھا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ ماہم کے پوچھنے پر آکاشا نے اس کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا۔ میں جوانی میں یوں خوار نہ ہوتا، تم جو بچپن میں مر گئی ہوتی۔ زیادہ ناک چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے بالکل ٹھیک کہا ہے۔ اگر تم بچپن میں اپنے ماں باپ کے ساتھ ہی مر گئی ہوتی تو یوں مجھے تمہارے پیچھے خوار نہ ہونا پڑتا۔ آکاشا اب ٹانگیں پھیلا کر صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ تم پھر بھی اسی طرح خوار ہو رہے ہوتے کسی اور کے پیچھے۔ ماہم کے طنز پر آکاشا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ پہلے تو نہیں، مگر اب تم سمارٹ ہوتی جا رہی ہو۔ پتہ نہیں یہ خون کا اثر ہے یا کسی کریم کا، آکاشا نے سوچنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا۔ اپنے آنے کی وجہ بتاؤ اور نکلو یہاں سے، ماہم نے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں یہ پوچھنے آیا ہوں کہ تم لوگوں نے شادی کی تاریخ کیوں نہیں دی؟ کوئی خاص وجہ؟
کیا تکلیف ہے تم لوگوں کو؟ حالانکہ میرے حساب سے تمہاری ممانی کو تو بہت جلدی ہونی چاہیے۔ آکاشا اب مہم کے مقابل کھڑا پوچھ رہا تھا۔ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، پہلے اپنی پڑھائی مکمل کرنی ہے، مہم نے آکاشا کی طرف دیکھتے ہوئے آہستہ آواز میں جواب دیا۔ پڑھائی مکمل ہونے میں کون سا 100 سال پڑے ہیں؟ ابھی 1 مہینے بعد تو ہمارے پیپرز ہیں اور پڑھائی ختم۔ آکاشا نے مہم کے آگے چٹکی بجائی۔ بس، مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، بات ختم، اب تم جاؤ۔ مہم نے کھڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ اچھا چلو، ایک ڈیل کر لیتے ہیں۔ میں ابھی شادی کر لیتا ہوں، تم پیپرز کے بعد کر لینا۔ آکاشا کی پیشکش پہ مہم نے اسے حیرت سے دیکھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ مہم کے پوچھنے پر آکاشا رازداری سے آگے جھکا۔ پہلے میں شادی کر لیتا ہوں، تم اس میں میری دلہن بن جانا، پھر جب تم پیپرز کے بعد شادی کرو گی تو میں اس میں تمہارا دلہا بن جاؤں گا، کیسا؟ آکاشا اپنے آئیڈیا پر خود ہی ہنسا، جبکہ مہم نے اسے افسوس کی نظروں سے دیکھا اور اس کی حالت پر افسوس سے سر ہلایا۔ پہلے مجھے شک تھا، مگر اب یقین ہے کہ تمہارے دماغ میں یا تو کوئی پرزہ کم ہے یا پھر زیادہ۔ یہ کیسی بے وقوفوں والی باتیں کر رہے ہو؟ تمہارے ساتھ کچھ نہ کچھ غلط ضرور ہے۔ مہم کی فکر مندی پر آکاشا مسکرایا۔ اب میں اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر ایسا کوئی مسئلہ میرے ساتھ ہے تو یہ میرا مینوفیکچرنگ فالٹ ہے۔ تم کمپنی سے رابطہ کرو۔ آکاشا اب پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے مزے سے ٹانگ ہلا رہا تھا۔ تمہاری کام پہ ٹانگ جا رہی ہیں؟ مہم کے کہنے پر دونوں ہی کھلکھلا کے ہنس دیے۔ تبھی دروازے کی دستک پر ان کی ہنسی کو بریک لگی۔ دستک سنو، مہم نے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سرگوشی کی۔ کوئی مسئلہ نہیں۔ 1 2 3۔ آکاشا نے انگلیوں پر گننا شروع کیا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ مہم نے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے پریشانی سے پوچھا۔ خود ہی تو کہا ہے کہ 10 تک گنو۔ آکاشا کے جواب پہ مہم نے اسے بے بسی سے دیکھا۔ تم نے دونوں کو الگ کر دیا ہے۔ میں نے 10 تک نہیں 10 تک بولا تھا، جسے انگریزی میں ناک کہتے ہیں۔ سنائی نہیں دے رہی؟ مہم نے دوبارہ 10 تک کی آواز سنتے ہوئے کہا۔ میرا آج کل سب کو ملانے کا دل کر رہا ہے بھائی، اور اس کی بکری مل گئی، اب مجھے بھی اپنی بھیڑ چاہیے۔ آکاشا مہم کو تنگ کر کے خوش ہو رہا تھا۔ اچھا جو بھی ہے، ابھی جاؤ یہاں سے، ورنہ تماشا لگ جائے گا، مہم نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ اتنی دیر میں دستک کے ساتھ ساتھ حرم کی آواز بھی آئی۔ ارے یہ تو مس چونا ہے اپنی۔ پریشانی والی کوئی بات نہیں، آنے دو اسے۔ آکاشا جاتے جاتے دوبارہ پلٹا۔ نہیں نا، تم جاؤ پلیز۔ مہم نے دوبارہ اسے کھڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جلدی سے کہا۔ اچھا، ایک شرط پر کہ ہم شادی پیپر سے پہلے کریں گے، اوکے؟ آکاشا کے کہنے پر مہم نے جان چھڑانے کے لیے سر ہلایا۔ چلو پھر جلدی سے میری مما کو میسج کرو کہ تم شادی پیپر سے پہلے کرنا چاہتی ہو۔ آکاشا نے اس کے آگے اپنا موبائل کیا۔ آکاشا! مہم کے پکارنے پر اس نے کاندھے اچکائے۔ میڈم میں شادی پیپرز سے پہلے کرنا چاہتی ہوں۔ مہم نے جلدی جلدی وائس نوٹ سینڈ کیا
اور موبائل آکاشا کے حوالے کر دیا۔ مس موسلا دار، آپ نے میری بہت بڑی مشکل آسان کر دی ہے۔ اب دیکھیں آپ کی طرف بارش کب شروع ہوتی ہے۔ آکاشا دل میں سوچتا ہوا کھڑکی کی طرف بڑھ گیا۔ یوشے نے سب کام نمٹانے کے بعد جیسے ہی اپنے کمرے میں قدم رکھا تو گویا ساری تھکاوٹ اس ایک وجود کو دیکھ کر ختم ہو گئی۔ امثال مزے سے یوشے کے نرم گرم بستر میں سو رہی تھی۔ سوتی ہوئی وہ یوشے کو بہت پرسکون لگی۔ یوشے نے آہستہ سے دروازہ بند کیا اور اس کے پہلو میں آ بیٹھا۔ ایک طرف یہ لڑکی ہے جسے میری زندگی میں آئے ہوئے ابھی چند دن ہوئے ہیں، اور دوسری طرف بڑی سرکار جو میری پیدائش سے لے کر اب تک میرے تمام نخرے اٹھاتی آئی ہیں۔ بڑی سرکار کو مجھ سے محبت ہے اور مجھے امثال سے۔ عجیب سا ٹرائی اینگل ہے، یوشے نے اسے دیکھتے ہوئے سوچا۔ ابھی وہ سوتی ہوئی امثال سے بہت باتیں کرنا چاہ رہا تھا کہ دروازے کی دستک نے اسے ڈسٹرب کیا۔ میں نے تمہیں ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ دروازہ کھولتے ہی راشدہ بیگم نے طنز سے پوچھا، جس پر یوشے نے نفی میں سر ہلایا۔ اندر آ جائیں، یوشے نے راستہ دیا۔ نہیں، اب یہ صرف تمہارا کمرہ نہیں رہا ہے، راشدہ بیگم نے بستر پر سوتی امثال کو دیکھ کر ناگواری سے جواب دیا۔ یہ کمرہ اب بھی میرا ہے اور آپ میری اماں سائی ہیں۔ یوشے نے زبردستی بازو سے پکڑ کر انہیں اندر کیا۔ عدن بہت خوش قسمت ہے کہ اسے اپنے بیٹے کے ساتھ ساتھ میرے بیٹے کا بھی پیار ملا اور حیدر کی بے لوث محبت۔ خسارہ صرف میرے حصے میں آیا ہے، ہر طرف سے، راشدہ بیگم نے افسوس سے یوشے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ یہاں آرام سے بیٹھیں اور میری بات سنیں، اتنا غصہ نہ کیا کریں۔ یوشے نے انہیں صوفے پر بٹھایا اور خود ان کے برابر بیٹھ گیا۔ میرے خیال سے کسی شخص ساتھ بدگمانی کرنا ایسا ہی ہے جیسے اس کا قتل کرنا۔ آپ بلا وجہ عدن ماما سے بدگمان ہیں، جبکہ وہ ایک نہایت اچھی طبیعت کی مالک خاتون ہیں۔ وہ آپ کو صرف اس لیے اچھی نہیں لگتی کیونکہ وہ آپ کی سوتن ہیں، اور ہمارے معاشرے میں سوتن یا سوتیلے کے لفظ سے نفرت کرنا ہم پر فرض ہے۔ یوشے کی بات پر راشدہ بیگم طنزاً مسکرائیں۔ اماں سائیں، ہم نے نفرت کے معنی میں یہ لفظ رکھے ہوئے ہیں، حالانکہ ان میں ایسا کچھ نہیں ہے، یوشے نے نرمی سے سمجھایا۔ تم تو مجھے اپنے بیٹے ہی نہیں لگتے ہو، بڑی سرکار اور عدن، بس یہ دو عورتیں، اور اب ان میں یہ لڑکی بھی شامل ہو گئی ہے جن کے گرد تمہاری زندگی گھومتی ہے۔ میری زندگی میں صرف ایک بطول ہی تھی جو مجھے سمجھتی تھی، مجھ سے پیار کرتی تھی، آج وہ بھی پرائی ہو گئی۔ راشدہ بیگم غمزدہ سی ہوئیں۔ وہ پرائی کہاں ہے؟ آپ یہاں کھڑے ہو کر آواز دیں تو اسے سنائی دے گی۔ یوشے نے انیکسی کی طرف اشارہ کیا۔ یوشے، تم اپنی زندگی میں اس لڑکی کو کیوں لائے ہو؟ راشدہ بیگم نے نفرت سے امثال کی طرف دیکھا۔ ماما، آپ کو اس سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ یوشے کے پوچھنے پر راشدہ بیگم ایک دم صوفے سے اٹھی اور باہر جانے لگیں۔ یوشے، تم اپنی زندگی میں اس لڑکی کو کیوں لائے ہو؟ راشدہ بیگم نے نفرت سے امثال کی طرف دیکھا۔ ماما، آپ کو اس سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ یوشے کے پوچھنے پر راشدہ بیگم ایک دم صوفے سے اٹھی اور باہر جانے لگیں۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ بتائیں نا، آخر کیا مسئلہ ہے اس سے؟ یوشے نے راشدہ بیگم کا ہاتھ پکڑ کر روکتے ہوئے پوچھا۔ مجھے اس لڑکی ساتھ مسئلہ نہیں، مسائل ہیں، مجھے اس کے وجود سے ہی نفرت ہے۔
راشدہ بیگم کا لہجہ زہر میں ڈوبا ہوا تھا۔ اماں سائیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اسے لڑکی کہنا بند کریں۔ اس کا نام امثال ہے، امثال یوشے افندی۔ دوسرا، جس لہجے میں آپ سے بڑی سرکار بات کرتی ہیں اور آپ کو وہ شدید برا لگتا ہے، تو کیا اسی لہجے میں آپ امثال سے بات کریں گی تو اسے اچھا لگے گا؟ یوشے کے آخری جملے پر راشدہ بیگم نے اسے شکایتی نظروں سے دیکھا۔ اس کی فکر ہے، ماں کی نہیں، راشدہ بیگم نے دکھ سے کہا۔ یہ چیز، بالکل یہی چیز تھی جس نے بڑی سرکار سے بابا سائی کو بدگمان کیا اور وہ عدن مما کے قریب ہو گئے۔ آپ بھی وہی سب میرے ساتھ کر رہی ہیں۔ اس طرح میں آپ سے دور ہو جاؤں گا۔ کیوں؟ میں آپ کا بیٹا ہوں، اس کا نہیں۔ آپ کا خون ہوں، اس کا نہیں۔ پھر کیسے سوچ لیا کہ مجھے اس کی فکر ہے، آپ کی نہیں؟ یوشے کی وضاحت پر کچھ دیر کے لیے راشدہ بیگم خاموش ہو گئیں۔ وہ تو جاہل ہے، بقول آپ کے۔ ماں جو تربیت کرتی ہے، یہ الگ ایشو ہے، اچھی یا بری، وہ اسے ملی ہی نہیں۔ اس کی مثال ایسے پودے کی ہے جس کا کوئی مالی ہی نہیں، تو وہ پودا گھاس پھوس اور کانٹوں سے ہی بھرا پڑا ہے۔ آپ اسے توجہ دیں، وہ بھی بطول جیسی ہو جائے گی۔ یوشے نے امثال کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ بطول کبھی نہیں بن سکتی۔ راشدہ بیگم کی بات پر یوشے نے اپنا سر جھکا لیا۔ جو باتیں آپ بڑی سرکار کے بارے میں کہتی ہیں، کیا وہ اپنے بارے میں سننا پسند کریں گی؟ یوشے نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میں بڑی سرکار نہیں ہوں، تم کیوں مجھے ان ساتھ ملا رہے ہو؟ راشدہ بیگم نے فوراً ٹوکا۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، مگر آپ بالکل بڑی سرکار کا عکس لگ رہی ہیں، نہ اپنی ضد چھوڑنے کو تیار ہیں اور نہ بات ماننے کو۔ یوشے نے افسوس کا اظہار کیا۔ تم اس لڑکی کو چھوڑ دو، بس۔ راشدہ بیگم نے ایک بار پھر تکرار کی۔ میرے خیال سے عدن مما سے بابا کو کچھ خاص محبت نہیں تھی، مگر بڑی سرکار کے بار بار کہنے پر وہ ضد میں آ گئے اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ جس محبت کو وہ ختم کرنا چاہتی تھی، وہ مزید جڑ پکڑ گئی۔ اب آپ میرے ساتھ بھی ایسا ہی کر رہی ہیں، یوشے نے سمجھانے کی کوشش کی۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ تمہیں آخر اس لڑکی میں نظر کیا آتا ہے۔ حیدر کی عدن ساتھ محبت پھر بھی سمجھ میں آتی تھی، کیونکہ بہرحال وہ عورت میرے سے لاکھ درجے بہتر ہے، مگر یہ… راشدہ بیگم نے جملہ ادھورا چھوڑا۔ ٹھیک ہو جائے گی، آہستہ آہستہ۔ یوشے کے لہجے میں امید تھی۔ مطلب یہ کہ یہ لڑکی اب اس حویلی کا حصہ ہے؟ راشدہ بیگم نے بے یقینی سے پوچھا۔ اس حویلی کا تو مجھے پتہ نہیں، مگر یہ اب آپ کے بیٹے کی ذات کا حصہ ہے۔ یوشے کے ختمہ لہجے پر راشدہ بیگم خاموش ہو گئیں۔ سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر اس کی گہرائی کا اندازہ لگانا صرف بے وقوفی ہے۔ یہ بہت سمجھدار اور اچھی لڑکی ہے، آپ یقین کریں۔ آپ کی اس سے بہت اچھی دوستی ہو سکتی ہے، اگر آپ کوشش کریں تو۔ یوشے نے امید دلائی۔ بدتمیز ہے۔ راشدہ بیگم کا لہجہ اب کی بار قدرے نرم تھا۔ ہاں، وہ تو ہے۔ یوشے پہلی بار مسکرایا تھا، جس پر اسے راشدہ بیگم نے مشکوک نظروں سے گھورا۔ دیکھی جو غلطی ہے، اسے میں مان رہا ہوں۔ اب بھی آپ مشکوک نظروں سے دیکھ رہی ہیں۔ یوشے راشدہ بیگم کی طرف دیکھ کر کھلکھلا کر ہنس دیا۔ اسے کہو کہ مجھ سے بدتمیزی نہ کیا کرے اور اپنے پرانے رویے کی معافی مانگے، تو پھر صرف تمہارے لیے میں کوشش کروں گی۔ راشدہ بیگم کی بات پر یوشے نے سکھ کا سانس لیا۔ چلو شکر ہے، اماں سائیں اور بڑی سرکار تو مان گئی ہیں۔
اب صرف امثال بچی ہے۔ یوشے نے دل میں خود کو تسلی دی۔ چلیں ٹھیک ہے۔ یوشے نے فوراً حامی بھری۔ تو پھر جگاؤ اسے اور بولو کہ مجھ سے معافی مانگے، ابھی اسی وقت۔ راشدہ بیگم کی فرمائش پر یوشے نے ایک نظر گھڑی کی طرف دیکھا، جیسے جتلا رہا ہو کہ وقت تو دیکھیں۔ کیوں اب اس کی نیند خراب ہونے کا تمہیں زیادہ خیال ہے؟ ماں کی بات سے راشدہ بیگم نے پھر طنز کیا۔ آپ خود جگا لیں اور کہہ دیں جو بھی کہنا ہے۔ یوشے صوفے پر ٹیک لگا کر نیم دراز ہوا۔ اور اگر اس لڑکی نے میرے ساتھ بدتمیزی کی تو؟ راشدہ بیگم نے پوچھا۔ تو میں دیکھ لوں گا، یہاں پر ہی ہوں، آپ بے فکر رہیں۔ جبکہ اندر یوشے کا دل پریشان تھا۔ ابھی اس نے امثال کو اپنے طریقے سے سمجھانا تھا۔ اب رات کے اس پہر ایک نیا ڈرامہ لگے گا۔ یوشے نے مسکراتے ہوئے سوچا اور ماں کا مان رکھا۔ اٹھو لڑکی، اگر اس حویلی میں اور خاص طور پر اس کمرے میں رہنا ہے تو مجھ سے معافی مانگو۔ راشدہ بیگم کے 3 بار ہلانے پر امثال نے اپنی نیند سے بوجھل آنکھیں کھولی۔ سمجھ تو کچھ نہ آیا کہ کیا ہو رہا ہے، اسی لیے اس نہ سمجھی سے راشدہ بیگم کی طرف دیکھا۔ زیادہ ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ سے معافی مانگو، ابھی اسی وقت۔ راشدہ بیگم کو یقین تھا کہ امثال اب بدتمیزی کرے گی تو وہ یوشے سے اسے ذلیل کرا کر اپنی بے عزتی کا بدلہ لیں گی۔ معافی آئندہ نہیں کروں گی، خمار آلودہ لہجے میں کہتی ہوں۔ امثال دوبارہ کمبل میں گھس گئی، جبکہ راشدہ بیگم نے بے یقینی سے یوشے کی طرف دیکھا، جو کاندھے اچکا گیا، جیسے کہہ رہا ہو اب میں نے تو کچھ نہیں کیا، سب آپ کے سامنے ہے۔ یہ لڑکی بہت چالاک ہے، تمہاری وجہ سے اس سے معافی مانگی ہے۔ تمہاری وجہ سے اس نے معافی مانگی ہے، ورنہ اس کی زبان زمین پر لٹک رہی ہوتی ہے۔ راشدہ بیگم نے بدخواسی سے فوراً کہا۔ میں نے کہا تھا نا کہ یہ بہت سمجھدار ہے، اس نے پہل کی ہے۔ اب آپ بھی اپنے بڑے ہونے کا ثبوت دیں اور اسے دل سے معاف کر دیں۔ یوشے اب مطمئن انداز میں چلتا ہوا بیڈ کے پاس راشدہ بیگم کے قریب کھڑا ہوا۔ اٹھو امثال، یوشے نے کمبل پیچھے ہٹاتے ہوئے امثال سے کہا، جس پر وہ سخت ناگوار موڈ ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب کیا مسئلہ ہے؟ معافی مانگ تو لی ہے، سکون سے سونے بھی نہیں دیتے۔ امثال بڑبڑاتی ہوئی بیڈ سے نیچے اتر آئی۔ دیکھا تم نے اسے؟ راشدہ بیگم نے امثال کے بڑبڑانے پر یوشے کی طرف شکایتی نظروں سے دیکھا۔ اسے دیکھنے کے لیے میرے پاس پوری رات پڑی ہے، مگر آپ فی الحال بڑے ہونے کا ثبوت دیں اور اسے اپنے گلے لگائیں۔ یوشے نے امثال کو بازو سے پکڑ کر راشدہ بیگم کے آگے کیا۔ راشدہ بیگم نے انتہائی بددلی کے ساتھ امثال کو اپنے گلے لگایا، جبکہ امثال نے ان کے کان میں سرگوشی کی۔ آپ نے مجھے خود اپنے گلے ڈال لیا ہے۔ امثال کی سرگوشیاں اتنی تھی کہ پاس کھڑا یوشے بھی بآسانی سن سکتا تھا۔ یہ اور آکاشا پنگے لیے بغیر رہ ہی نہیں سکتے۔ یوشے نے امثال کے لبوں پر شرارتی مسکراہٹ دیکھ کر سوچا۔ نوید اٹھو، دیکھو میں نے تمہارے لیے ناشتہ بنایا ہے، وہ بھی اپنے ہاتھوں سے۔ بطول کی آواز پر نوید ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ بی بی، آپ کو کس نے کہا تھا یہ سب کرنے کو؟ نوید نے اپنی آنکھیں ملتے ہوئے ناراضگی کا اظہار کیا۔ ایک تو تم یہ بی بی کہنا بند کرو، دوسرا صبح جلدی اٹھا کرو۔ مجھے صبح بھوک لگ جاتی ہے اور میں جلدی کھانا کھاتی ہوں۔ بطول کی بات پر نوید سر ہلاتا ہوا گود میں تکیہ رکھنے لگا، مگر ناشتے پر نظر پڑتے ہی وہ چونکا۔ ٹرے میں بس بریڈ اور 2 کپ چائے تھے۔ یہ ناشتہ ہے؟ نوید کو سمجھ نہیں آئی کہ تعریف کرے یا منع۔
ہاں تو اور کیا ہے؟ بطول نے ایک سلائس نوید کے آگے کرتے ہوئے جواب دیا۔ بی بی، آپ آئندہ زحمت مت کیجیے گا۔ میں آپ لوگوں والا ناشتہ نہیں کرتا، مگر آج آپ کی خاطر کھا لیتا ہوں۔ نوید نے ہچکچاتے ہوئے بریڈ کا سلائس پکڑا۔ یہی نقصان ہوتا ہے محبت کرنے والوں کو۔ اگر تم نے مجھ سے محبت کی ہوتی تو احساس ہوتا کہ میں نے کتنی مشکل سے بریڈ گرم کر کے صرف تمہارے لیے چائے بنائی ہے۔ بطول ناراض ہو کر رخ موڑ گئی۔